بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سماعت کیجئے کہ معراج کی رات بیت المقدس کی طرف روانگی، پھر سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور اس شان سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے جیسا کہ حضرت سیدنا علامہ بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: سریت من حرم لیلا الی حرم کما سر البدر فی داج من الظلم، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی شب حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک اس شان سے سفر کیا جیسے 14ویں رات کا چاند سخت تاریک رات کے اندھیروں میں نور بکھیرتا ہوا چلتا ہے۔ اس نورانی سفر میں فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ 3 مقامات پر نماز۔ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا: آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس جگہ نماز پڑھی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طیبہ یعنی مدینہ شریف میں نماز پڑھی ہے۔ اسی طرف ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض گزار ہوئے: آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا: آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت لحم میں نماز پڑھی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ سفر بیت المقدس کے چند مشاہدات۔ قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ فرماتے ہوئے شہنشاہ موجودات سیاح کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رواں دواں تھے کہ راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی دیکھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا: یہ کون ہے؟ عرض کیا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے چلیے، آگے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا: ہلم یا محمد، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئیے۔ لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑھے چلیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکے بغیر آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا: السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر، یعنی اے اول آپ پر سلامتی ہو، اے آخر آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر ایک دوسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ پھر تیسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ بعد میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا: وہ بڑھیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے کنارے کھڑی ملاحظہ فرمایا تھا، وہ دنیا تھی۔ اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، وہ اللہ عز و جل کا دشمن ابلیس یعنی شیطان تھا۔ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مائل ہو جائے، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز میں، صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس سے ہوا، جو ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس واقع ہے، تو وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ دیکھتے رہیے یوٹیوب چینل ٹیک فار الیاس، سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے۔